العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں. سیزن 9 کا 9واں سلسلہ. جی ہاں، آج نواں سلسلہ ہے اور آج ہمیں نویں ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے تلاش کرنی ہے. آج مقابلہ ہے باب المدینہ کراچی اور بھاولپور کی ٹیموں کے درمیان. باب المدینہ کراچی کی دو ٹیمیں تھیں، مکی اور مدنی. مکی ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے. آج مدنی ٹیم ہمارے ساتھ ہوگی. چلتے ہیں دونوں ٹیموں کی طرف. پہلے دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں، ان سے تعارف لیتے ہیں اور پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی اور بھاولپور کی ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ آ کر تشریف باب المدینہ کے اسلامی بھائی کچھ منٹ کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. بھاولپور کے اسلامی سے گزارش ہے اپنے مائکس وغیرہ ایڈجسٹ کر لیجئے. تو آئیے کیوں نہ ہم پہلے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال بھی کر لیتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہے، حدیث پاک کے مطابق جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے سے بچنے کے لیے شیطان سے کیا کہہ کر الگ ہو جائے؟ حدیث پاک کے مطابق جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے سے بچنے کے لیے شیطان سے کیا کہہ کر الگ ہو جانا چاہیے؟ سبحان اللہ. یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب چلتے ہیں بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کے پاس. خصوصی اسلامی بھائیوں کو آج بتا دیتا ہوں کہ آج جو یہ دو ٹیمیں ہیں اس میں ایک بھاولپور کی ٹیم ہے اور دوسری جو ہے وہ باب المدینہ مدنی کی ٹیم ہے، اور ان دونوں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. آپ بھی ریڈی ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. چلے جناب. یہاں پر بھی آج الحمدللہ آڈینس میں بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور امید ہے کہ کچھ دیر بعد اور بھی اسلامی بھائی آئیں گے تو آج ان سے بھی انشاءاللہ زیادہ سوال کریں گے. اب دیکھیں یہ کتنے زیادہ جوابات دیتے ہیں. کوئی مدنی فیس بھی ساتھ ساتھ دے نا کہ مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیتیں ہوں. شب جمعہ ہے، عابد باپو بھی آج ہیں اور باپو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیت کروائی لیں گے انشاءاللہ. چلے جناب، باپو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ آج ہم نے سوغات مدینہ میں بھی اضافہ کیا ہے. ارے واہ. انشاءاللہ عز و جل پہلے ہم دے رہے تھے خوبانی مدینہ اور کھجور مدینہ، تو آج اس میں پستے، کاجو، بادام، الائچی، اور یہ سب مدینہ شریف کے ہیں. یہ سب مدینہ شریف کیا بات ہے. مدینے کے میوے کھائیں اور انشاءاللہ اللہ جنت کے میوے کھانا بھی نصیب فرمائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو مدینہ چل کے ناظرین کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا تو شاید ہم بائی پوسٹ تو نہیں بھیج سکیں گے، یہاں حاضرین کو انشاءاللہ دیکھیں آج کس کو ملتا ہے. کس کو چاہیے بھائی؟ اچھا چلے چاہیے. تو اگر آج آپ تھوڑا سخت مقابلہ کر لیں آڈینس میں تو انشاءاللہ ہم یہ مدینہ شریف کا ماڈل بھی. ارے واہ ارے واہ. چلے جناب، چلے دیکھتے ہیں وقت آنے پر آج کیا کس کو ملتا ہے. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی بھی آ گئے ہیں. دونوں ٹیمز کا تعارف بھی لیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں. بھاولپور کے اسلامی بھائی باری باری اپنا نام بتائیں گے، اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. میرا نام محمد عمر عطاری ول محمد الیاس، جامعۃ المدینہ فیضان غوث العظم بھاولپور، درجہ رابعہ. درجہ رابعہ، چوتھے درجے کے طالب علم ہیں عمر بھائی. جی. محمد شفیق الاسلام عطاری، علاقائی مشاورت کا خادم ہوں اور ماسٹرز کر رہا ہوں. ماسٹرز کر رہے ہیں، کس ٹاپک میں کر رہے ہیں حضور؟ ماسٹرز اسلامیات. اسلامیات میں ماسٹرز کر رہے ہیں اور علاقائی مشاورت کی ذمہ داری بھی ہے. جی جناب. محمد شان عطاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث العظم بہاولپور میں پڑھتا ہوں اور درجہ رابعہ ہیں. جی جناب، 2 درجہ رابعہ کے طالب علم، چوتھے درجے کے طالب علم ہیں اور ایک اسلامی بھائی ماسٹرز کر رہے ہیں. بھاولپور سے آنے والی ٹیم کو ہم مرحبا کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں باب المدینہ کراچی، دعوت اسلامی کا وفاق بھی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی یہاں ہے اور اس ٹیم میں کون اسلامی بھائی ہیں اور ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی. محمد ظاہر عطاری اور سعید احمد، کامرس لیکچرر. آپ لیکچرار ہیں اور کامرس میں لیکچر دیتے ہیں. تھوڑا مائک اپنی قریب کر لیجئے گا. جی دوسرے بھائی.
میرا نام محمد بلال رضا ہے، جامعۃ المدینہ فیضان بغداد درجہ خامسہ، جی اس کے علاوہ گریجویشن بی کام میں گریجویشن بھی کر رہے ہیں، 5ویں درجے کے طالب علم ہیں جی۔ محمد کامران اتاری ACC کوالیفائڈ، اور اس کے ساتھ جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان درجہ اولا بھی کر رہے ہیں اور ACC کوالیفائڈ ہے۔ جناب تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے، درس نظامی کرنے والے، دونوں طرف بہت خوبصورت مکسچر کے ساتھ دونوں ٹیمیں آئی ہیں۔ کیسے پہنچی ہم تک، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ باب المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی جب ہمارے پاس پہنچے، ان کا آڈیشن ہوا تھا، اس آڈیشن میں یہ کیسے باہر آئے، یہاں تک کیسے پہنچے، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں اور الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا مدنی انتخاب اب ہونا ہے باب المدینہ کراچی میں۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ہڈیوں پر سجدے کرنے کا حکم دیا؟ 7 ہڈیوں پر 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا جناب، وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ہو راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، ہو راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں۔ باب المدینہ کراچی کی ٹیم مدنی اب اناؤنس ہونے جا رہی ہے۔ محمد بلال رضا اتاری، محمد کامران اتاری، زاہد اتاری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے، غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے، رہا جو دور تین دل تو زندگی سے دور ہے۔ آج باب المدینہ کراچی کی ٹیم میں 2 ایسے اسلامی بھائی ہیں، ایک لیکچرار ہے اور ایک ماشاءاللہ درس نظامی تو کر رہے ہیں مگر ACC کوالیفائڈ بھی ہیں۔ دونوں کے ہم تاثرات لینا چاہیں گے، پہلے تو مرحبا کہیں گے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آج دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، مدنی چینل کے آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ عز و جل کا کرم کہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا۔ جب ذہنی آزمائش کے آڈیشن کا پتہ لگا تھا تو دل میں ایک نیت سی ہوئی کہ اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ویسے تو میرا تعلق شعبہ تعلیم سے، لیکن میں نے کہا کہ میں جا کے حصہ لیتا ہوں۔ اللہ نے کرم کیا، اس میں سلیکشن ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے بھی کافی پسند کیا اور یہ الحمدللہ اس کے ذریعے نیکی دعوت پھیلانے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں آپ امام شریف میں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، آپ ٹیچر ہیں تو کون سے کالج میں ٹیچر ہیں؟ میں پرائیویٹ کالج میں میمن کامرس میں لیکچرار ہوں، اس کے علاوہ میرا اپنا خود کا کوچنگ سینٹر بھی ہے۔ اچھا، اپنا کوچنگ سینٹر بھی ہے اور کامرس کے سبجیکٹ کو آپ ٹیچ کرتے ہیں؟ جی چلیں جناب، تو یعنی کامرس کے 2 طالب علم آ گئے نا، یعنی ٹیچر اور طالب ACC بھی کامرس کی ہی گرد سارا کچھ ہے، حساب کتاب کے ماہر ہے، تو آپ سے کوئی لگتا ہے حساب کتاب والے سوال زیادہ کرنے پڑیں گے۔ جناب کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو بیٹا؟ الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ پہلی بار ہی موقع ہے کہ کسی پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملا ہے، اور بس یہی نیت تھی کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے اور ہمارے ذریعے باقی لوگوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے، اور ظاہر قسمت اس کے توسل سے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ذہنی آزمائش کی تیاری کے دوران بہت ساری معلومات مل گئی ہوگی؟ الحمدللہ بہت 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 اس سے فائدہ ہوا۔ ہاں، مجھے یاد ہے پچھلے سال ایک اسلام میں مجھے ملے تھے، ذہنی آزمائش کے سلسلے میں حصہ لیا، کہتے جیتوں نہ جیتوں اس کی غم اب نہیں ہے، اتنا سارا اس کی تیاری کے برکت سے ہم نے علم دین سیکھ لیا، اتنے سارے مسائل سیکھ لیے۔ چلے جناب، باب المدینہ کراچی کے اسلام بھائی آئے ہیں، یہاں بھی 3 اسلام میں موجود ہیں، فرمائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ۔ تیاری کیسی ہے؟ تیاری بھی کی ہے الحمدللہ، تیاری بھی کی ہے، چلیں وہ پتہ چل جائے گی کیسی تیاری کی ہے۔ ہم چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ علم نور ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، قرآنی معلومات، فیضان حج، سفر ہے مگر اکیلے، سوال ہے امیر اہل سنت کا۔ جناب یہ 6 سیگمنٹس پر مشتمل سلسلہ ہے، شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔
सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है। 10-10 सवाल दोनों तरफ से होंगे, हर सवाल के जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। जल्दी मत कीजिएगा, 25 सेकंड हर सवाल के जवाब देने के लिए आपके पास हैं। चाहें तो मशवरा भी कर लीजिएगा, लेकिन 25 सेकंड के अंदर ही कीजिएगा। पहला सवाल करेंगे बाबुल मदीना कराची वालों से। अगर कोई किसी को जाली नोट दे जाए तो उसे क्या करना चाहिए? वाह भाई वाह, कॉमर्स वालों से ही सवाल हो गया है। अगर कोई शख्स किसी को जाली नोट दे जाए और देने वाले का पता ना हो तो फिर भी किसी और को आगे नहीं देना चाहिए, और अगर देने वाले का इल्म भी हो जाए कि इस शख्स ने दिया है फिर भी उसे ना दे, बल्कि फाड़ के फेंक दे ताकि किसी और को आगे धोखा ना दे सके। किसी और को धोखा ना दे सके। कितनी प्यारी बात है कि हम अपना काम तो सीधा कर लें कि किसी और को मैं दे देता हूं, मुझे पीछे किसी ने दिया था। ये अंदाज ठीक नहीं है। कोशिश करें या तो खुद नुकसान बर्दाश्त कर लें या जिसने दिया है उससे नुकसान तो ले लें, मगर नोट वापस करेंगे तो किसी और को जाकर मुसलमान को नुकसान होगा। बहुत प्यारी बात, जवाब दुरुस्त दे दिया है। दुकानदार अपना माल बेचते हुए माल की तारीफ करने में किन बातों का ख्याल रखे? चले जनाब, हो सकता है दुकानदार हमें सुन रहे होंगे, कारोबारी हजरात सुन रहे होंगे। अपना माल बेचते वक्त किन तारीफों के बारे में ख्याल रखना है? दुकानदार अपना माल फरोख्त करते वक्त इन बातों का ख्याल रखे कि झूठ ना बोले, और जो चीज़ें माल में मौजूद हैं, जो खूबियाँ माल में मौजूद हैं, सिर्फ वही बयान करे, ज़्यादा खूबियाँ ना बयान करे कि ये फजूल है। अपने माल की हद से ज़्यादा तारीफ ना करे कि ये झूठ और फरेब है। और अगर खरीदार इस माल की सिफात से पहले ही आगाह हो तो इसकी जायज़ और सही तारीफ भी ना करे कि ये फजूल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इतना झूठ बोलते हैं, इतनी तारीफ बयान करते हैं कि लेने वाला समझता है इससे अच्छा माल ही कोई नहीं, और बाज़ औक़ात घर जाकर ही उसके ऐब सामने आ जाते हैं। झूठ बोलकर माल तो बिक जाएगा, बरकत कहाँ से लाएंगे? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सच बोलने के आदी बने और हलाल रिस्क कमाएं, उसकी बरकतें लूटें। बाबुल मदीना कराची वालों की बारी है। दो रुखी इख्तियार करने से क्या मुराद है और उसकी मजम्मत से मुताल्लिक हदीस में क्या आया? इसे दोगलापन भी कहते हैं। इससे मुराद ये कि दो दुश्मनों के पास जिसके पास भी जाए उसकी हिमायत में बोले। हदीस पाक का मफ़हूम है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में दो रुखी इख्तियार की, कल बरोज़ क़यामत उसकी आग की दो ज़बानें होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दोगलापन है, जिसके पास जाए उसी की हिमायत की बात करे, लगाई बुझाई करे। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये अंदाज नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुनिया में दोगलापन इख्तियार करे तो रोजे कयामत उसकी आग की दो ज़बानें होंगी। बाबुल मदीना वालों ने फिर जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब फिर बारी है भावलपुर वालों की। वो कौन सा दस्तरखान है जिसके करीब शैतान नहीं जाता? जिस कौम के दस्तरखान पर यतीम हो उस दस्तरखान पर शैतान नहीं जाता। जिस कौम के दस्तरखान पर यतीम होता है शैतान उस दस्तरखान के करीब नहीं जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यतीमों का भला करना चाहिए, खैर खाई करनी चाहिए, इनके साथ तो अच्छे बर्ताव की इतनी फजीलतें हदीसों में आई हैं, जन्नत की बशारतें हैं, मगर आज लोग यतीम का माल खा जाते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते। आप देखें इनका रुतबा कैसा है कि अपने साथ दस्तरखान पर बिठाएं, शैतान उस दस्तरखान से दूर चला जाता है। जनाब अब बारी है बाबुल मदीना वालों की। सैयदतुना आसिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में देखकर क्या कहा था? आपने फरमाया, कुर्रतु ऐनी ली वलक, यानी ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। तो फिरौन ने कहा, तेरी होगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। हदीस पाक का मफ़हूम है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसकी कसम खाई जाती है। अगर फिरौन भी इस तरह कहता जिस तरह हज़रत आसिया ने फरमाया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसको ज़रूर हिदायत नसीब फरमाता। हाय हाय हाय, फिरौन ने चूंकि ये नहीं कहा कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, अगर फिरौन भी ये कह देता तो नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह उसको हिदायत दे देता, मगर उसने इस बात का इकरार नहीं किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है भावलपुर वालों की। हजरत ये बताइए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम किसने रखा था?
اللہ کے जलील الकदर नबी हैं, कलीम उल्लाह हैं. नाम मूसा किसने रखा? हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम नामी हज़रत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रखा. हज़रत आसिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा को ये एजाज हासिल हुआ कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा का नाम उन्होंने रखा. जवाब दुरुस्त दे दिया है. बताइए तमाम मखलूक में सबसे बढ़कर अक्ले कामिल व अकमल किसे अता की गई? सबसे ज़्यादा अक्लों कामिल अकल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता की गई. सबसे कामिल व अकमल अकल नबी पाक को अता की गई. जवाब दुरुस्त दे दिया है. आला हजरत जभी तो लिखते हैं ना, सबसे औला व आला हमारा, सबसे बाला व आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा. सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी. कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बोलो कौन देता है देने को मुँह चाहिए. देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मेरे हुजूर जैसा हुआ न होगा कोई. अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ात क्यों अता किए जाते हैं? अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ात इसलिए अता किए जाते हैं कि ये इनकी नबूवत की दलील होती है, और इनको इस वजह से मौजज़ात अता किए जाते हैं कि जो नहीं मानते अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, तो उनके मौजज़ात को देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि ये अल्लाह के अंबिया हैं, लेकिन एक ज़बरदस्ती इनकार करते हैं. मौजज़ात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की नबूवत की दलील हैं. मौजज़ात देखकर आदमी का दिल नबी की सच्चाई का यकीन कर लेता है, जिसके हाथ से कुदरत की ऐसी निशानियां जाहिर होती हैं जिनके आगे सब लोग आजिज़ व हैरान हैं. जरूर वो खुदा का भेजा हुआ है. चाहे जिद्दी दुश्मन न माने मगर दिल यकीन कर ही लेता है, और अकल वाले ईमान ले आते हैं. जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं. बताइए नामा आमाल लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन. किरामन कातिबीन कहते हैं. जवाब दुरुस्त दे दिया है. कुल कितने फरिश्ते हैं, तादाद बताइए. फरिश्तों की तादाद बताइए. फरिश्तों की तादाद बेशुमार है, जिनका इल्म नहीं इसकी तादाद अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जाने. अल्लाह और उसका रसूल जाने, इसकी तादाद बेशुमार है. जवाब दुरुस्त दे दिया है. जनाब 5-5 सवाल हो गए हैं. यहाँ तो कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं. चले बापू अब आपकी बारी है. यहाँ हाजरीन में कोई सवाल करें, कोई प्यारा सा तोहफा दें, गलती पर मदनी काफिले में भी भेज दें इनको. अच्छा वो इस्लाम में हाथ खड़ा करें जो जिनके ज़हन में मदनी फीस अभी से मौजूद है. अच्छा पहले मदनी फीस ये है वो नहीं, पहले मदनी काफिले से पहले ज़्यादा राह ले लेते हैं. हाँ, लगता है ऐसा कुछ करना पड़ेगा. सवाल सुनिए भाई, आप सवाल तो सुने. प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस निकाह को बरकत वाला निकाह करार दिया है? मुश्किल हो गया. चलें आसान. दूसरा है मक्के शरीफ और मदीने शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान का नाम बता दें. चलो आप करो. जन्नतुल बकी. ये मदीना शरीफ का हो गया. मक्के शरीफ का जन्नतुल. चले इनको दे दे तोहफा. एक तो बता दिया. हाँ सोच आया ना, सोचा. जन्नतुल बकी आ रहा है ध्यान में. जन्नतुल माला. अरे वाह, जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला, ये भाई तस्बीह मदीने शरीफ की. अच्छा आपके अब्बू जान के लिए मुकद्दस पानियों का मजमुआ
और इत्र शरीफ भी। चलें जी, एक और सवाल कर लेते हैं। ये बता दें, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का, बहुत आसान सवाल है, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? इमाम हसन का जी जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी का। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार करबला में। क्या बात जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तबरुकात मदीना, इत्र मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। 5-5 सवाल हो गए जनाब, 10-10 नंबर हैं। और अब बारी है एक बार फिर बाबुल मदीना वालों की। वसवसा और इल्हाम किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के दिल पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो कि उसे भलाई की दावत देता रहता है। उसकी दावत को इल्हाम और उसको मुल्हम कहा जाता है। इसके मुकाबले में एक शैतान मुकर्रर किया जाता है जो उसको बुराई की तरफ दावत देता रहता है। उसकी दावत को विश्वास, उसे वसवसा का, उसको वसवसा, उसकी दावत को वसवसा और उसे विश्वास कहा जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से इंसान के दिल पर एक फरिश्ता मुकर्रर है, गौर से सुनिएगा, जो उसे भलाई की दावत देता रहता है। फरिश्ते को मुल्हिम और उस दावत को इल्हाम कहते हैं। और अगर उस फरिश्ते के मुकाबले में एक शैतान मुसल्लत किया जाता है जो बुराई की तरफ बुलाता है, उस शैतान को वसवास कहते हैं और उसकी दावत को वसवसा कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सैयदुना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फजूल गुफ्तगू से मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाते हैं? मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम दिल में सख्ती, दीन में सुस्ती और अपने रिज्क में तंगी देखो तो समझ लो कि तुमने कोई फजूल गुफ्तगू की है। हाय हाय हाय, जब तुम अपने दिल में सख्ती, बदन और दीन में सुस्ती और रिस्क में तंगी देखो तो समझ लो तुमने जरूर फजूल गुफ्तगू की है। सारा दिन बड़बड़ करते रहते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं रिस्क क्यों कम हो गया है, सुस्ती क्यों बढ़ गई है। बोलिए मगर अच्छा बोलिए। जब तो मदनी मरकज में एक नारा लगाया जाता है, पहले तोलो बाद में बोलो। हम बोल के तोल रहे होते हैं, यार ये क्या बोल दिया, पड्डा हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। अरे भाई पहले सोच लेते, बोलने से पहले अगर सोच लेते तो बहुत सारे झगड़ों से, बड़ी लड़ाइयों से, दिल आजारियों से बच जाते। लोगों को गुनाहों पर उभारने का क्या वबाल है? लोगों को गुनाहों पर उभारना अपने ऊपर वबाल लादने के मुतरादिफ है। हदीस पाक का मफ़हूम है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को गुमराही की दावत दी तो उसे उस गुमराही की पैरवी करने वालों के बराबर गुनाह मिलेगा और उनके गुनाहों में कमी ना होगी। जी जनाब, लोगों को जो गुनाहों पर उभारते हैं, प्लान बताते हैं, तरीके बताते हैं। मैं बताता हूं कैसे गुनाह करना है। मादअल्लाह बहुत सारे रास्ते दिखाए जाते हैं गुनाह के। सुनिए कि लोगों को गुनाहों पर उभारना अपने सर पर गुनाहों का अंबार लादने के मुतरादिफ है। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी को गुमराही की दावत दी उसे उस गुमराही की पैरवी करने वालों को और उसके बराबर, यानी उसे भी और गुमराही की पैरवी करने वाले को बराबर गुनाह मिलेगा और उसके गुनाहों में भी कोई कमी ना होगी। अब जरा सोचिए, किसी को बुराई का रास्ता बता दिया, वो बुराई करेगा, आपके लिए मीटर शुरू हो गया गुनाहों का। अच्छे काम कीजिए, सवाब जारिया के काम कीजिए। बुरे काम अगर गलती से हो गया है तो तौबा कीजिए, दूसरों को बताकर उन्हें भी इस काम पे ना लगाइए ना। कोई वीडियो कोई देखकर शेयर कर देते हैं, गलत काम किया, अब शेयर कर दिया कि आप भी कीजिए। माअल्लाह, आप सोचिए हम ये क्या करते हैं। बावलपुर वालों की बारी है। हदीस पाक के मुताबिक दारुल फराह कौन सी जगह है और उसमें कौन कौन लोग दाखिल होंगे? नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक घर है जिसे दारुल फराह कहते हैं। इसमें वही दाखिल होंगे जो दुनिया में बच्चों को खुश किया करते, जो दुनिया में बच्चों को खुश करते होंगे, जन्नत में दारुल फराह नामी घर में दाखिल होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, नरमी और शफकत से उनकी तरबियत कीजिए और बरकतें लूटिए। अब बारी है बाबुल मदीना वालों की। हजरत सैयदना लुकमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खामोशी से मुतालिक अपने बेटे को क्या नसीहत फरमाई? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाया, ए बेटे, जब लोग अपने हुस्न कलाम पर फ़ख्र करें तो तुम अपनी हसीन
خاموشی پر ہی فخر کرنا. کیا بات ہے. بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. اے بیٹے جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کرنے لگیں تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا. خاموشی بھی ایک حسن ہے, نصیب والوں کو ملتی ہے. بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ جن کے چپ ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے, اتنا مت بولیے کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. اتنا خوبصورت بولیے, نپا تلا کہیے اور کہہ کر خاموش ہو جائیے کہ لوگ دوبارہ بولنے کا انتظار کریں. اللہ ہمیں اچھی گفتگو اور پیاری خاموشی کی توفیق نصیب فرمائے. بہاولپور والوں کی باری ہے. جنت میں سب سے مرتبے والا شخص کون ہوگا؟ جنت میں سب سے زیادہ مرتبے والا شخص وہ ہوگا جس کو صبح و شام اللہ عز و جل کا دیدار. ہائے ہائے, جس کو صبح و شام دیدار الہی ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمائے کہ اپنے رب کا دیدار کریں. کیا بات ہے. 8 سوال سارے صحیح جواب. اب 2 سوال وہ ہیں کہ جس میں آپشن بھی دیے جائیں گے. جنت میں کھجور کے تنے کس چیز کے ہوں گے؟ لکڑی کے, لوہے کے یا سبز زمرد کے؟ سبز زمرد کے ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کہاں ہوئی؟ مصر میں, شام میں یا بیت المقدس میں؟ بیت المقدس میں. مصر میں, شام میں یا بیت المقدس میں؟ آپ نے کہا بیت المقدس میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے باب المدینہ والوں سے. نکاح کا خطبہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ مستحب ہے, واجب ہے یا فرض ہے؟ مستحب. آپ نے کہا مستحب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب سب سے پہلے صابن کس نے بنایا؟ سب سے پہلے صابن حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر آپشن کے ہی صحیح جواب دے دیا ہے. جواب بالکل درست ہے. جناب 10 سوال کھو گئے ہیں اور سب کے سب صحیح جواب دے دیے ہیں. کوئی غلطی نہیں کی ہے. تیاری بتا رہی ہے کہ زبردست تیاری کر کے آئے ہیں, مگر ابھی 4 سیگمنٹ باقی ہیں. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب دونوں کے 20 نمبر ہیں. کوئی غلطی نہیں کی ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. دہن میں زبان تمہارے لیے. جو اس کے ساتھ ہے دہن میں پانچ اشعار پوچھے جائیں گے اور پہلی باری ہے باب المدینہ والوں کی. خدایا نکیرین مجھ سے یہ پوچھے کہ پہنچا دے مدینے کو لاشا تمہارا. کہ پہنچا دے طیبہ کو لاشا تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. نکیرین کیا مجھ سے سختی کریں گے؟ نکیرین کیا مجھ سے سختی کریں گے؟ کہ دنیا سے لایا ہوں کلمہ تمہارا. غلطی ہو گئی ہے.
ہے آئینہ دل میں نقشہ تمہارا. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. جواب درست دے دیا ہے. آنکھیں پرنم ہو گئیں, سر جھک گیا. جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا. جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا. جواب درست دے دیا ہے. کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل. کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا. کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. 5 سیکنڈ رہ گئے. کہ نہ جانے دم بھر میں ہائے کیا ہوگا. نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. غلطی ہو گئی ہے جناب. بگڑا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا. کر دیں گے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ. کر دیں گے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ. جواب درست دے دیا ہے. تاخیر ہوئی جاتی ہے کیوں کوچ میں آخر. دس سیکنڈ رہ گئے. تاخیر ہوئی جاتی ہے کیوں کوچ میں آخر. کیوں طیبہ کا مسافر ہے کیوں پریشان بیچارہ. تشویش میں طیبہ کا مسافر ہے بیچارہ. اب اس بیچارے کا میرا خیال ہے جواب درست مان لیا جائے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. چلیں جناب, باب المدینہ والوں کی باری ہے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. جواب درست دے دیا ہے. روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں. افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, یہاں اسلامی بھائیوں سے کوئی شعر پوچھا جائے, کون سنائیں گے انشاءاللہ. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. اس شعر کو کمپلیٹ کیجیے. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. انہیں 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ. واہ. ایک اور شعر. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. کیا بات ہے. جو 3 دن کا مدنی قافلہ دے گا انشاءاللہ اس سے. یہ بات صحیح ہے. 3, 4, 5 فروری سفر کرنے کی نیت کے ساتھ جو جواب دے. چلیں انہیں خوبصورت عطر مدینہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ جب بھی مدنی قافلہ اگلے ہفتے. جی. نئے نرالے طرب کے عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. جواب درست دے دیا ہے. وہ سرورے کشورے رسالت. واہ. یہ بچوں کو خوش کرنے کے حوالے سے آپ نے بھی یہ جو حدیث شریف سنائی ہے, تو ان بچوں کو بھی کچھ سوالات. پہلے سیگمنٹ میں کوئی فرق نہیں تھا, دونوں کے 20 نمبر تھے, مگر اب فرق پڑ چکا ہے. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے سیگمنٹ میں بھاولپور والوں سے 2 غلطیاں ہوئیں اور یہ 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. 26 بھاولپور, 30 باب المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں کے ہیں. اب شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے
कुरानी मालूमात। नई बहार तालिबो चलो कमर को बांध लो, नई बहार। कुरानी मालूमात, पहला सवाल बाबुल मदीना वालों से, क्या कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल करने के लिए उसका समझना भी जरूरी है? कुरान पाक का सवाब हासिल करने के लिए समझना ज़रूरी नहीं है, यानी सवाब समझने पर मौकूफ़ नहीं है, बगैर समझे भी तिलावत से सवाब हासिल होगा। क्या बात है कुरान मजीद की, समझ ना आए तिलावत करे फिर भी सवाब मिलता है, और समझ जाएं सुभान अल्लाह तो नूरुन अला नूर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खत्म फातिहा में सूरह इखलास को 3 बार क्यों पढ़ा जाता है? ख़त्म कुरान में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को 3 मरतबा इसलिए पढ़ा जाता है कि इसका सवाब एक कुरान के 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ने का सवाब एक कुरान के बराबर है। यानी 1/3 कुरान के बराबर सूरह इखलास का सवाब है। 3 बार पढ़ें तो पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, इसलिए खत्म फातिहा में इसको 3 बार पढ़ते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत और सल्तनत दोनों से सरफराज फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नबूवत और सल्तनत से जिस हस्ती को सरफराज फरमाया था वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। इससे पहले किसी को भी दोनों मनसब एक साथ नहीं अता किए गए, और आप अला नबीना वालिस्सलाम ने 70 बरस तक इन मनसब के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 70 बरस तक आपके पास सल्तनत और नबूवत, ये दोनों मनसबों के आप फ़राइज़ पूरे करते रहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बारी है हमारे भावलपुर वालों की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किन 4 परिंदों को ज़िबा किया था कि जिन्हें अल्लाह ताला ने फिर जिंदा कर दिया था? कबूतर, मुर्ग, गिद्ध और मोर। एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर, इन चारों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया, जिन्हें अल्लाह ताला ने फिर जिंदा कर दिया था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बलम बिन बाऊरा कौन था और किस तरह हलाक हुआ? बलअम बिन बाऊरा ये बनी इसराइल का एक आबिद, आलिम और जाहिद शख्स था, जो अपनी रूहानियत से अपनी जगह बैठा हुआ अर्श आलम को देख लिया करता था, और इसने एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करने लगा, तो जो जो वो अपने मुंह से निकालता वो उसी के लिए साबित होता जाता, हत्ता कि उसकी ज़बान बाहर निकल कर सीने पर लटक गई और वो भी ईमान होकर मर गया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी से दुश्मनी ली, आपके लिए बद्दुआ करना चाहिए। जो बुरा कहता, बद्दुआ करता, अपने लिए ही निकलता था, और बिलाखिर ज़बान बाहर लटक गई और बेईमान यानी कुफ्र की मौत मरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई किस तरह वापस आई? हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने कुर्ता मुबारक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में भिजवाया, तो उसकी बरकत से आपकी बिनाई वापस आ गई। सिर्फ भिजवाने से आ गई? आंखों पर डाला तो आ गई। उनके चेहरे पर डाला गया, जिसकी बरकत से आप अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया तो बीनाई वापस आई। उलमा इस वाक़े से, कुरानी वाक़े से तबर्रुक की अहमियत बयान करते हैं कि अल्लाह वालों के पैराहन, अल्लाह वालों के इस्तेमाल वाली चीज़ें कैसी बाबरकत होती हैं, और ये वाक़यात तो कुरान पाक में मौजूद हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरानी मालूमात सेगमेंट कंप्लीट हुआ जनाब। अब देखेंगे स्कोर बोर्ड। जनाब 36 नंबर, 36 नंबर है कराची मदनी, 32 नंबर है भावलपुर, 4 नंबर का डिफरेंस है। और अब चलेंगे बड़े प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है फैजान हज। जी जनाब, फैजान हज सेगमेंट शुरू करते हैं। 2-2 सवाल होने हैं दोनों टीमों से। इमाम गजाली ने सफर हज के जो आदाब बयान फरमाए उनमें से चंद आदाब बयान कीजिए। हाजियों सुन लो, हज पर जाने वालों, आदाब हज के क्या हैं? सफ़र हज का इरादे से निकलने वाले को चाहिए
کہ وہ حلال اور پاک مال ساتھ لے، اور جو جس سے کرائے پر سواری لے اس کے ساتھ تعاون کرے، اور جو اس کے ساتھ دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، اور جو راستہ بھٹک جائے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے، اور ہنسی نہ کرے اور مذاق نہ کرے، گفتگو کم کرے۔ جناب کچھ آپ نے بتا دیے ہیں۔ حج کے ارادے سے سفر کرنے والے کو چاہیے کہ پاک و حلال مال ساتھ ہو، کرائے پر سواری دینے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جو مسافر ساتھ ہیں، ہم سفر ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرے، راستہ بھولنے والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اپنا زیادہ راہ خرچ کرے، حسن اخلاق کی عادت بنائے، اچھی گفتگو کرے، ہنسی مذاق نہ کرے تو وہ جھوٹ اور نافرمانی سے پاک ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امام حسن مجتبی حج پیدل کیوں کرتے تھے اور کتنی مرتبہ پیدل حج کیا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف جاتے ہوئے حیا آتی تھی اور آپ نے تقریباً 20 مرتبہ پیدل حج کیا۔ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 20 بار چل کر پیدل جا کر آپ نے حج کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف کس نے پہنایا؟ خانہ کعبہ کا غلاف تو دیکھتے ہیں، اور ہم تو یہاں غلاف کعبہ تقسیم بھی کرتے ہیں۔ آج سن لیجئے کہ غلاف کعبہ سب سے پہلے ریشمی غلاف کعبہ کس نے پہنایا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک بال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے کس صحابی کو دیے؟ ان صحابی کا نام بتائیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ جناب بہت اچھے جوابات مل رہے ہیں۔ اشعار میں تھوڑا گیپ پڑ گیا، ورنہ اب تک سوال و جواب میں دونوں ٹیمیں شاندار انداز سے جا رہی ہیں۔ چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں فیضان حج سیگمنٹ کے بعد ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ چالیس نمبر ہیں کراچی مدنی باب المدینہ کراچی مدنی والوں کے، 36 نمبر ہے بھاولپور والوں کے۔ 2 سیگمنٹ باقی ہیں، مگر ان 2 سیگمنٹ کے بیچ میں ہم کچھ پڑاؤ کرتے ہیں، کچھ بریک لیتے ہیں۔ ہمارا بریک بھی بڑا مدنی بریک ہوتا ہے۔ آئیے سننی ہے ایک بات توجہ کے ساتھ۔ العلم نور، العلم نور۔ سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ۔ آج موضوع ہے صفائی، سینیٹیشن۔ ایک پول سروے کے مطابق گزشتہ 166 سالوں میں اہم ترین انسانی ایجاد صفائی، سینیٹیشن ہے، یعنی صفائی کے جو جدید طریقے ایجاد کیے گئے، نون ایز چیمپئن ڈسکوری۔ تجربے سے یہ بھی ثابت ہے کہ بنیادی صحت میں جو سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کی جائے تو ملک سے غربت اور بیماری دور کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ عام طور پر ہسپتالوں میں 20 سے 40% بستروں پر ایسے مریض ہوتے ہیں جو گندگی کے نتیجے میں ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوئے۔ ان میں ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اے، ڈائسینٹری اور ڈائریا ہے۔ اور جب سے انسان نے صفائی کے مناسب انتظامات کیے، ان بیماریوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ ہسٹری آف پلمبنگ از ویری اولڈ۔ پائپس کے ذریعے صاف پانی گھروں میں پہنچانا اور گندگی کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق much and much more is required for access to safe water and decent waste disposal۔ پینے کے صاف پانی تک رسائی اور گندگی کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اور بچوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ہینڈ واش، ہاتھ دھونا، کھانے سے قبل کھانے کا وضو کر لیں، جب بھی باہر سے گھر آئیں ہاتھ دھو لیں۔
اپنا بیگ، جوتے، کپڑے مناسب جگہ پہ رکھیں۔ دانتوں کی صفائی بہت بہت ضروری ہے اور اس کے لیے مسواک شریف بہترین ہے۔ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم، یہاں باقاعدہ بچوں کے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں جن میں بچوں کو یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، صحت مند رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، واقعی صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں صفائی کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ جتنا صاف رہیں گے انشاءاللہ صحت مند رہیں گے، اور نبی پاک کی مبارک ذات کی تو کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، چلے وہی شعر سنا دو یار، تحفہ دے دیتے ہیں۔ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا۔ مجھے جواب، مجھے انعام دے دیں بھائی۔ رفیق الحرم ہے۔ اچھا کوئی ہے، ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے۔ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا۔ یہ مدنی قافلہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے نعت خواں سے سن لینا، یہ نعت خواں یہ شعر سنا۔ نہیں نعت خواں تو کتاب کھول رہے میں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں کتاب وہ میں نے دیکھ لیا، یہ تحفہ مجھے ہی ملنا ہے باپو، یہ تحفہ مجھے ہی ملنا ہے۔ کوئی اسلامی بھائی آ گئے جی جی، کیا ہے پہلا مصرع؟ دیوانہ ہے بھائی، اس دیوانے کو ویسے ہی ان کے آنے کی خوشی میں جو نا وہ سوغات مدینہ دے دو بھائی۔ چلے ماشاءاللہ، چلے ماشاءاللہ۔ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ میل سے کس درجے ستھرا ستھرا یہ پتلا نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ یہ تو شعر کی باری نہیں تھی، صفائی کی بات چلی تو مجھے میرے رضا کا شعر یاد ہونے چاہیے نا۔ پڑھا کرو کلام رضا تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا۔ جناب اب باری ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ علم دین ہے سنا عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین۔ کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں اشاروں کی زبان ابھی سیکھ رہا ہوں۔ اشاروں کے دوران اگر کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناخن جو ہیں اس کو بڑے ہوئے رکھنا، ناخنوں کو بڑے ہوئے رکھنا، یہ رزق میں تنگی لاتا ہے، رزق میں برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ لمبے ناخن جو ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ لمبے ناخن جو ہیں وہ شیطان کی نشست گاہ ہیں، شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن جو ہے وہ کاٹے جائیں تو یہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ ناخن کو کاٹنے کے بعد اس کی جو تراشے ہیں، جو ناخن وغیرہ ہیں، اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ناخن کاٹنے کے بعد بیت الخلاء میں یا غسل خانے میں ڈال دینا یہ مکروہ ہے۔ ناخنوں کو تراشنے کے بعد ادھر ادھر نہ پھینکیں، کیونکہ اس سے کوئی جادو کر سکتا ہے۔ دانت سے ناخن جو ہیں وہ نہیں کاٹنا چاہیے کہ یہ مکروہ ہے، اور اس سے مرض برس
پیدا ہوتا ہے, جو برس کا مرض ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. ناخن جو ہے, اپنے ناخن خود بھی کاٹ سکتے ہیں اور دوسروں سے بھی کٹوا سکتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو رات میں بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں, یہ اجازت ہے. یاد رہے جمعہ کے دن ناخن کاٹیں تو یہ مستحب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹے گا, جو کوئی جمعہ کے دن ناخن کاٹے گا دوسرے جمعہ تک, اگر انشاءاللہ جب دوسرے جمعہ تک, وہ پریشانی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. آئیے اب میں ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا طریقہ بیان کرتا ہوں. ہاتھ, پہلے سیدھا ہاتھ جو ہے اس کے ناخن کاٹے جائیں گے, اور طریقہ یہ ہے, پہلے ہاتھ کی شہادت کی انگلی جو ہے اس کے ناخن کاٹیں گے, اور ترتیب وار, میں اس کو دوبارہ یوں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آئے, کیمرے میں دیکھ لیں. پہلے شہادت کی انگلی, پھر اس طرح کاٹتے ہوئے چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹ لیں گے, انگوٹھے کو ابھی روک لیں گے, ابھی انگوٹھے کے ناخن نہیں کاٹیں گے. پھر الٹا ہاتھ جو ہے اس کے ناخن کاٹیں گے, اور اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ چھوٹی انگلی سے پہلے شروع کریں گے اور کاٹتے ہوئے انگوٹھے تک کاٹ لیں گے, اور آخر میں سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہم نے چھوڑ دیا تھا یہ کاٹ لیں گے. یعنی سیدھے سے ہی شروع اور سیدھے پر ہی ختم. ٹھیک ہے. پیر کے ناخن کیسے کاٹیں گے اب یہ بھی دیکھ لیں. پیر کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیر, یعنی جو سیدھا پیر ہے, اس کی چھوٹی انگلی سے کاٹنا شروع کریں گے اور کاٹتے کاٹتے انگوٹھے تک آ جائیں گے. پھر جو الٹا پیر ہے اس کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کریں گے اور کاٹتے کاٹتے چھوٹی انگلی تک اس کو کاٹ لیں گے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. اچھا, صلو علی الحبیب کا اشارہ بھی میں نے سیکھا ہے آج. صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیں آج کا شعر بڑا پیارا ہے, تو مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ. قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, سنتیں سیکھنے, سنتیں سیکھنے تین دل کے لیے, سنتیں سیکھنے تین دل کے لیے, ہر مہینے چلے قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ویسے میں یہ جاری رہے گا. چلیں بھائی, خصوصی اسلامی بھائیوں کی باری ہے. اب میرا سوال آپ سے ہے, آپ ریڈی ہیں؟ ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا طریقہ بیان کیجئے اور جواب دیجئے. چلیں دیکھیں کون بتاتا ہے. آج تو تحفے میں نیل کٹر دینا چاہیے. چلیں جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے, انگوٹھے کو ابھی روک لیں گے, ٹھیک ہے جناب. پھر الٹے ہاتھ کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پہ کاٹیں گے. پیروں کے بھی بتائیں گے. اچھا بھائی, ٹھیک ہے, پہلے یہاں سے, ویری گڈ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جواب اشارے میں بتا دیں گے کیا کیا تحفہ دے رہے ہیں. چلے آپ ہی بتا دیں. ہم دے رہے ہیں عطر مدینہ, سرمائے مدینہ اور کاؤنٹر مدینہ. عطر مدینہ
چلیں عطر مدینے کا، سرمائے مدینہ اور کاؤنٹر مدینہ. ٹھیک ہے جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب، اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے تاثرات بھی سنیں گے، فکر مدینہ بھی کریں گے. دونوں ٹیمز بھی آ جائے، نعت خواہ اسلامی بھائی بھی آ جائے، انشاءاللہ مل کر فکر مدینہ بھی کریں گے. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ. جی باپو پہلے فکر مدینہ کروائیں گے. جن کے پاس رسالے ہیں وہ رسالے کھول لیجئے، جن کے پاس اپلیکیشنز موبائل فون وغیرہ میں ہیں تو وہ اپنی اپلیکیشنز اوپن کر لیجئے، تو انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی نمبر 1 کہ آج آپ نے اچھی نیتیں کی. نمبر 2 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. نمبر 3 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ الاخلاص اور رات میں سورہ ملک پڑھی. نمبر 4 اذان و اقامت کا جواب دیا. نمبر 5 کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد و وظائف پڑھے اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھا. نمبر 6 مسلمانوں کو سلام کیا. نمبر 7 گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. نمبر 8 جائز بات کے ارادے پر انشاء اللہ عز و جل نعمت دیکھ کر ما شاء اللہ عز و جل مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا. نمبر 9 سلام اور چھینک کا جواب دیا. نمبر 10 دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی. نمبر 11 پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. نمبر 12 2 درس دیے یا سنے. نمبر 13 مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. نمبر 14 مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. نمبر 15 فکر مدینہ کی. نمبر 16 صلاۃ و توبہ پڑھی. نمبر 17 چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے، آئینہ، سرما، کنگا، سوئی دھاگا، مسواک، تیل کی شیشی اور کیچی وغیرہ رکھی. نمبر 18 سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے. نمبر 19 تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کیے. نمبر 20 تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی. نمبر 21 کنز الایمان شریف سے 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی. نمبر 22 انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کی ترغیب دلائی. نمبر 23 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. نمبر 24 اپنے نگران کی اطاعت کی. نمبر 25 چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. نمبر 26 غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی. نمبر 27 پردے میں پردہ کیا، قبلے کی سمت رخ رکھا. نمبر 28 غصے کا علاج کیا، درگدر سے کام لیا. نمبر 29 ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں. نمبر 31 فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے بچے. نمبر 32 گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا. نمبر 33 تہمت، گالی گلوچ سے بچے. نمبر 34 دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. نمبر 35 صدائے مدینہ لگائی. نمبر 36 راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نظریں نیچے رکھیں. نمبر 37 دوسروں کے گھر کے اندر جھانکنے سے بچے. 38 جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے. 39 دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. نمبر 40 بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. نمبر 41 وقت پر قرضہ ادا کر دیا. نمبر 42 مسلمانوں کو عیوب کی پردہ پوشی کی. نمبر 43 یکساں تعلقات رکھے. نمبر 44 نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا. نمبر 45 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. نمبر 46 زبان کا قفل مدینہ لگایا یا اشارے سے لکھ کر گفتگو کی. نمبر 47 بیان، مدنی مذاکرہ، مدنی چینل دیکھا. نمبر 48 مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ سے بچے. نمبر 49 ضروری گفتگو کم سے کم میں الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کی. نمبر 50 مدنی حولیہ اپنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب نعت شریف کا وقت ہوا ہے. نعت شریف سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ کالز بھی آپ کی شامل کریں گے اور کچھ تاثرات بھی. جی صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد پڑھو نا صلی علی محمد. امام اہل سنت کا بہت پیارا کلام، بڑا معروف کلام، مل کر اس کلام میں شامل ہو جائے انشاءاللہ. اس کلام کی برکتیں دونوں جہاں میں نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہی جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تاب و توا کا تمہارے لیے. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے شان والے پیارے آقا، محمد ہمارے بڑی شان والے. سگے ستو محمد سگے ستو حق سے پائے محمد کے عرش حق سے پائے محمد، اور خدا کی چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے بولو رضا محمد. کیا شان ہے میرے آقا کی، پھر بولو سبحان اللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا یہ سچا ہمارا نبی. محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو نا محمد ہمارے بڑی شان والے. اور رضا پل سے اب
ذریعے رضا پل سے اب وجہ کرتے گزر کہ ہے رب صل صدائے محمد کہ ہے رب صل صدائے محمد. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. ارے میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. جب غسل تھا ان کا چلنے والوں تو آنے وار کالوں کیا ہوگا. ارے ہر کوئی فدا بن دیکھے تو دیدار کالوں کیا ہوگا. محمد ہمارے بولو ہمارے بولو ہمارے بڑی شان آئیے کچھ تاثرات مدنی چینل کے ناظرین کی شامل کرتے ہیں اور پھر کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی ہمیں بہت سارے تاثرات عبدالحبیب بھائی ڈیلی ریسیو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر اور ایس ایم ایس کے ذریعے. ان میں سے کچھ انشاءاللہ یہ پڑھ کر سنانے کی کوشش کرتا ہوں. عظمت علی بھائی یہ کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہو رہا ہے. اگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی زیارت ہو جائے تو مدینہ مدینہ. نواز اتاری کہتے ہیں 1000 بار بھی دیکھوں تو حسرت نہیں جاتی. کتنا حسین ہے میرے مرشد کا چہرہ. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے بارے میں فرمائے. اس کے علاوہ ہند سے یہ تاثر آیا کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا اس پہ رحمت ہو خدا کی اور سائے سرکار کا. اور ایک اور اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش میں حاجی شاہد اتاری کو کب بلائیں گے. ایک اور کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے اور سیگمنٹ کچھ نیکیاں اشاروں سے تو بہت ہی پیارا ہے. اللہ عز و جل آپ سب کو برکت عطا فرمائے. فیضان مرشد جاری رہے گا. اور ایک اور اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ مجھے مدنی چینل سے پیار ہے. ماشاءاللہ باپو آپ بھی میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے. مدنی مذاکرے میں آپ کی ایک ماشاءاللہ اپنی شاندار ایکٹیویٹی ہے. مائک دیجیے گا باپو. تو ذہنی آزمائش کے حوالے سے فیڈ بیک آپ کو کوئی ملا ہو آپ کے علاقوں میں آپ کی ماشاءاللہ ملاقاتیں رہتی ہیں تو کچھ بتانا چاہیں آپ. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ جو ہے جو جس مقبول عام اس سلسلے کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور ابھی تک اسلام میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی نیچے بیٹھے کئی اسلامی بھائی بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں مجھے بتایا گیا کہ کافی تعداد میں ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے کسی مبلغ دعوت اسلامی کو مائک لے کر آ رہے بھیج رہے ہیں. آپ سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں اور آپ سے بھی کچھ تحائف آپ کو بھی تحفے دیتے ہیں. انشاءاللہ تیار ہیں آپ لوگ جواب دینے کے لیے. یہ فضائل مدینہ میں نیچے ماشاءاللہ تشریف فرمائے. اسٹوڈیو میں جگہ نہیں تھی. جی ابھی ایک اسلام میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا ماحول بنتا چلا جاتا ہے. ابھی جس طرح کی ٹیم میں آج نوا سلسلہ ہے ہمارا اور پھر ان قریب جو ہے بڑھتے بڑھتے جو ہے ہم فائنل کی جانب جائیں گے اور اس کا بھی ایک شاندار جو ہے فیڈ بیک ہے. یہ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ ہے یہ ذہنی آزمائش جو ہے مدنی منع چھوٹے چھوٹے وہ بھی اس میں آ چکے ہیں. بزرگ اسلام بھی آ چکے ہیں. اب انشاءاللہ عز و جل کچھ ہم نئے ویرائٹیز بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنی آزمائش کو شاد و آباد رکھے برکت فرمائے. مدنی منع ہوں مدنی منیاں ہوں اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں. یہ دیکھیں یہ دلچسپی ہے نا کہ وہ تاثرات آ رہے ہیں کالس آ رہی ہیں. ایسی بھی تصویریں سامنے آئی تھی کہ کھانا پک رہا تھا اور وہ ذہنی آزمائش دیکھ رہے تھے. کھانا جل نہ جائے اور جل جائے تو پھر ہم سے شکوہ مت کیجیے گا. چولہا بند کر کے ذہنی آزمائش دیکھیں تو زیادہ اچھا ہے. آپ کو بتاؤں میں کچھ عرصہ پہلے جب ہم ذہنی آزمائش کرتے تھے تو اس میں یہ بیچ میں ہم کالز وغیرہ اور بریک نہیں لیتے تھے. تو ہند کے ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں بڑے اہم ذمہ دار ہیں. ان کا مجھے میسج آیا کہ بھائی کوئی تو بریک لے. پانی پینا ہوتا ہے چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جناب واش روم بھی جانا ہو تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. کوئی بریک تو لے تاکہ ہم فریش ہو جائیں. تو یہ ہم نے یہ بہت ساری حکمتوں کے ساتھ یہ بریک لینا شروع کیا. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. جی محمد نوید اختر اتاری بات کر رہا ہوں ملتان سے. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ آپ کا دیکھ رہے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے. اور بھائی صاحب ماشاءاللہ جس انداز سے اشاروں کی زبان میں بات کر رہے ہیں بڑا اچھا لگا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں ڈالے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بڑا نالج فل ہے.
اور نو ڈاؤٹ بہت زبردست ہے، تو اس حوالے سے اپریشیٹ کروں گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری بخشش کی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. نوید بھائی ملتان سے آپ نے کال کیا، بہت شکریہ، اللہ آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فضا اسلم لاہور چوں گل کرنی ہاں. پیارے عبدل بھائی تہاڈا سلسلہ زینی ازمائش تسی تھوڑا پنجابی وچ بول دو تا ساڈا دل خوش ہو جائے گا. ابو بھائی. اچھا ابو بھائی چلے تواڈی پنجابی سن کے ساڈا دل خوش ہو گیا، اور ساڈی سن کے تواڈا ہو جائے گا. مہربانی تواڈی تسی کال کیتی سانو. چلے جناب اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. میں ڈاکٹر افضل اقبال اطاری سائے عالمگیر سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش اصول علم کا عظیم ذریعہ ہے. آپ کے اس سلسلے کی بدولت ہمارے گھر کے تمام افراد بڑے ذوق و شوق سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو اور مدنی چینل کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. آمین. مجھے گنہگار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کی حوصلہ افزائی کا. کال سلسلے پہ شامل کرتے ہیں. محمد عاطف اطاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالبی بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی عمدہ ہے. الحمدللہ توجل بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، نیکیوں بری عطا فرمائے کہ آپ بہت سارے اور بھی اچھے پیارے سلسلے لے کے آئیں. اور بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. ویڈیو کال بھی سلسلے میں موجود ہے، آئیے ویڈیو کال کو شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد بلال رضا اطاری ہے، میں خلیج ملک سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد زیاد رضا اطاری ہے. پیارے عبدالحبیب انکل، میرا نام میمونہ اطاریہ ہے. مجھے آپ کا ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. سیزن 9 آپ ہمارے ملک خلیج ملک میں آئیں اور بچوں کا ذہنی آزمائش کریں اور آپ ہمیں تبرکات دیں. العلم النور، العلم النور، العلم النور. جناب مدنی منوں کے دعاؤں کا بھی بہت شکریہ. اور یہ وہ مدنی منع جب میں پچھلے دنوں عرب امارات گیا تھا تو انہوں نے پورا یہ کلام ہمیں سنایا تھا اور وہ ویڈیو میں مل گئی، تو ہو سکتا ہے پھر ہم اس کو شامل کریں گے. خصوصی اسلامی بھائیوں نے بھی ویڈیو سوال بھیجا ہے. اشاروں کے ذریعے کچھ تاثرات ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، کل ہم نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ بھی کچھ چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ میرا بھی لگتا ہے میری بھی ذہنی آزمائش ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اشاروں کی زبان سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی. دعوت اسلامی کے 26 اراکین شورا ہیں، صرف ایک کیوں اشاروں کی زبان کر رہے ہیں. آپ سب پر کوشش کریں اور سب کو اشاروں کی زبان سکھائیں. 5-10 منٹ نہیں بلکہ 1-2 گھنٹے اشاروں کی زبان میں بیان کریں. اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس بات پہ دل بہت خوش ہو رہا ہے. چلے جناب، یہ جو میں مفہوم سمجھ سکا، آپ سب پر کوشش کریں 26 کے 26 اراکین شورا جو ہیں وہ اشاروں کی زبان میں بیان کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا عبدالحبیب بھائی، ماشاءاللہ عز و جل آپ کے سلسلے مدنی چینل پر آتے ہی رہتے ہیں نا، اور کبھی یہ سلسلہ ہے کبھی وہ سلسلہ. آپ کا اپنا پسندیدہ سلسلہ کون سا ہے؟ ہم تو بتا ہی رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا. یقیناً ہم سب کا پسندیدہ سلسلہ مدنی مذاکرہ ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہر ہفتے اس کی تو بات ہی نہیں ہے نا، اس کی تو بات ہی وہ تو ہے ہی، اس کا تو شمار ہے. آپ کا اپنا، آپ کا اپنا. میرا اپنا آپ نے مجھے ذہنی آزمائش میں ڈال دیا ہے. یقیناً اصل میں نارملی لانگ ٹرم سلسلے نہیں کرتا، کیونکہ مجھے دیتے بھی نہیں ہیں. مدنی چینل والے مجھے ہفتہ وار لائیو سلسلے نہیں دیتے، کیا ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ آدھا کر کے چلے جاتے ہیں. آپ جہاں ہوتے ہیں وہاں سے سلسلہ. تو پھر ہم نے ابھی مدنی سفر نامہ شروع کیا تھا اور انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم پھر کریں گے اس کو ہفتہ وار لائیو. تو نارملی مجھے وہ سلسلے دیے جاتے ہیں جس کو آپ سیزنل کہیے، کہ 10 دن محرم میں کر لیے، 11 دن 11ویں شریف میں کر لیے، 12 دن 12ویں شریف میں کیے. تو ان سلسلوں میں بہت پیارے پیارے کچھ سلسلے ہوئے. ایک سلسلہ مجھے یاد رہ گیا، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. وہ ہم نے 12 راتیں کیا تھا اور مجھے بہت پسند آیا، کیونکہ اس میں بہت پیاری پیاری ظاہر مدینے اس کا ٹائٹل ہی بتاتا ہے. اور یقیناً ذہنی آزمائش چونکہ دنیا بھر میں جاتا ہوں تو ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے
میں ذہنی آزمائش کے دوران لندن گیا تھا، ایک بہت بڑا اجتماع تھا، نگران شورا کا بیان تھا. تو میں جب لندن پہنچا تو نارملی جہاں دنیا بھر میں اسلام میں ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کب تک ہیں یہاں پر ہمارے ملک میں اور کب تک رہیں گے، ہمارے شہر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آپ یقین کریں اس اجتماع میں ہر دوسرے تیسرے اسلام کا کہنا یہ تھا واپس کب جائیں گے، آپ جلدی جائیں اور ذہنی آزمائش کریں. تو مجھے لگ گیا کہ بھائی یہ اپنے ملک سے ہی واپس بھیج رہے ہیں. تو ابھی میں الحمدللہ پچھلے ہفتے جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں بھی کئی اسلامی بھائی ملے کہ آپ یہاں ہیں تو ذہنی آزمائش کون کرے گا، یعنی اتنی ان کو چہرے سے ٹینشن ہو رہی تھی. تو میں نے کہا فکر نہ کریں. تو بہرحال چونکہ اسلامی بھائیوں کی مدنی منوں کی ایک بہت اس سلسلے سے پیار سا ہو گیا ہے، یقیناً یہ سلسلہ ہمیں بھی پسند ہے. بس دعا کریں اللہ اخلاص بھی عطا کرے اور جو ہماری نیت ہے کہ علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو وہ بھی پیدا ہو جائے. جناب ایک اور ویڈیو بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے دیکھنی ہے. جی بتایا جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں جو انڈیا میں ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے اشاروں کی زبان باقاعدہ اجتماعی طور پر خصوصی اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں. یہ کل ماشاءاللہ جو سلسلہ ہوا تھا سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب جو بیان ہوئے تھے ہمارے وہاں پر ہند میں اسلامی بھائی جو ہیں وہ یہ سب مل کر اس کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب سیکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ مزید کچھ سیکھ جاؤں. اور آج یہ ویڈیو کال بھی یہی تھی کہ آپ 1-2 گھنٹے اشاروں پر سوال کریں. جناب اب جی نیچے پہنچ گئے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی. چلے پھر نیچے کچھ سوال کر لیتے ہیں. تیار ہے نیچے والے شفیق بھائی؟ جی انشاءاللہ عز و جل. یہاں پہ بھی اسلامی بھائی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون تحفہ لیتا ہے. چلے جناب ان سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ذو النورین کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ 3 دن کا مدنی قافلہ کون دے؟ ہاں یہ 7 فیس بھی مدنی فیس بھی لے لیں. ذو النورین انشاءاللہ یہ اسلامی بھائی مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے اور جواب بھی دیں گے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے اس بارے میں، کون سنائے گا؟ اچھا پہلے ان کو تحفہ دے دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. المدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ انشاءاللہ 1 ہفتے کی نیت کریں. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ 1 ہفتے میں پڑھ. چلیں یہی ذو النورین حضرت عثمان غنی کو جو ذو النورین کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور میں ایک بڑا پیارا شعر اس بارے میں لکھا. نیچے کوئی اسلائی میں سنا دے وہ شعر، اور ایک اور تحفہ دے دیتے ہیں. اشارہ دے دوں؟ ایک ہاتھ اٹھ تو گیا ہے اب دیکھیں. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. شعر مکمل کر دیں. چلے جناب پوچھئے ان سے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین تم کو جوڑا نور کا. ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. کو انشاءاللہ عز و جل تسبیح مدینہ اور انشاءاللہ چادر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حصہ. یہ روضہ رسول کے اندر جو چادر مبارک ہے یہ اس چادر کا حصہ مبارک ہے. بڑا پیارا تحفہ مل گیا حضرت. چلیں جناب. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک بار پھر دیکھیں گے اسکور بورڈ اور پھر چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمیں اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے 40 نمبر ہیں کراچی باب المدینہ کراچی مدنی والوں کے، باولپور والوں کے 36 نمبر ہیں. 4 نمبر کا فرق ہے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں. اگر مقابلے میں باولپور والوں کو واپس آنا ہے تو زبردست انداز سے آنا ہوگا. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی دونوں طرف کے اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں. ایک اسلامی بھائی وہاں چلے جائیں، ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائیں تاکہ بیچ میں فاصلہ رہے. کوئی مدنی مشورہ نہ ہو. سفر کرنا ہے اکیلے، جواب دینا ہے اکیلے. مدنی مشورے کی اجازت نہیں. مائک ایڈجسٹ کر لیجئے. آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے. ہر اسلامی بھائی کو ایک ایک جواب دینا ہے، ایک ایک نمبر پسند کرنا ہے اور 2 بار یہ باری آئے گی. گویا ہر کسی کے پاس موقع ہے 2 بار جواب دینے کا. باب المدینہ کراچی سے شروع کرتے ہیں. نمبر دکھائے جائیں.
جی 12 نمبر میں سے کوئی نمبر پسند کیجئے. 11. تھوڑا سا مشکل سوال ہے. ائمہ ثلاثہ میں شیخین سے کون سی شخصیات مراد ہوتی ہیں؟ ائمہ ثلاثہ میں شیخین سے کون سی شخصیات مراد ہوتی ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف. امام اعظم اور امام ابو یوسف جواب درست دے دیا ہے. اب باری بھاولپور والوں کی ہے. نمبر پسند کیجئے. 1 نمبر. نہیں آپ کی باری نہیں ہے, آپ کی باری ہے, آپ بتائیں گے. 2 نمبر. 2 نمبر. نماز کی کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں. جی. طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریم. طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. 4 نمبر. 4 نمبر. قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا؟ باب المدینہ والوں نے اب تک غلطی نہیں کی ہے. جی نم بتائیے کتنی بار؟ 16 مرتبہ. آپ نے کہا 16 بار. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بھاولپور والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے. نمبر 12. نمبر 12. قبر پر بیٹھنا کیسا ہے؟ قبر پر بیٹھنا حرام ہے. قبر پر بیٹھنا حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری پھر باب المدینہ والوں کی ہے. آپ کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. 10 نمبر. 10 نمبر. محبت الہی سے کیا مراد ہے؟ محبت الہی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی تعظیم. اللہ کا قرب اور اس کی تعظیم ہے. جواب درست دے دیا ہے. بھاولپور والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے. 3 نمبر. 3 نمبر. بہت خوبصورت سوال ہے جناب. وہ کون سا درود پاک ہے جس کے پڑھنے سے موت اور قبر میں داخل ہوتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. شروع میں تھوڑی سی آپ سے غلطی ہوئی ہے. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. ہر جمعرات یہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں پڑھایا بھی جاتا ہے. سر جناب دوبارہ باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. 7 نمبر. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف کب اور کہاں فرمایا؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اور اکیلا اعتکاف جو آپ نے اکیلے کیا تھا تقریباً 29 سال کی عمر میں اور 1600 کاغذی مسجد نور بازار میں تقریباً 1979 عیسوی اور 1799 ہجری میں کیا. 1700 1800 1900 2900 وہ تو آیا بھی نہیں ہے. اتنی زیادہ کنفیوژنز رہیں. بہرحال نور مسجد میں کیا یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا. 29 سال کی عمر میں کیا یہ بھی ٹھیک کہا. آپ 1979 بعد میں ٹھیک کہہ دیا. لیکن بہت زیادہ آپ گھومتے رہے. کیا آپ 2 نمبر ملیں گے, 1 نمبر ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا؟ 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. باب المدینہ والوں کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. بھاولپور والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے جناب. 5. حضرت عمر فاروق کا جنت میں رفیق کون ہوگا؟ پانچ سیکنڈ رہ گئے. حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. اتنا گھبراتے ہوئے آخری سیکنڈ میں جواب دیا اور جواب درست دے دیا ہے.
اللہ اکبر. جناب پھر باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے. چھٹی شریف کی نسبت سے 6. چھٹی شریف کی نسبت سے 6. کیا ولایت بے علم کو مل سکتی ہے؟ نہیں، ولایت بے علم کو نہیں مل سکتی. اس کے لیے علم حاصل ہونا ضروری ہے. علم ضروری ہے. اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. جواب درست دے دیا ہے. بھاولپور والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے. نمبر 8. نمبر 8. سلطان اورنگزیب عالمگیر کا پورا نام کیا تھا؟ محی الدین ابو المظفر محمد اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محی الدین ابو المظفر محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ایک بار پھر باب المدینہ والوں کی. جی نمبر پسند کریں. 1 نمبر. 1 نمبر. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں. الف، واو اور یا. الف، واو اور یا. کچھ تفصیل بھی بتائیں گے. یہ مدہ ہوتے کب ہیں؟ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. جناب جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے، آخری نمبر ہے، وہی بتا دیجئے. 9 نمبر. نیکی کی چابی کیا ہے؟ نیکی کی چابی کیا ہے؟ 15 سیکنڈ، 12 سیکنڈ. نیکی کی چابی کوئی ہے جو یہاں بتائے گا؟ تھوڑی دیر بعد بتائیے. ہاتھ نیچے کر دیجئے، پہلے ان کے سیکنڈز باقی ہیں. جناب ٹائم پورا ہو گیا ہے. چلیں بھائی یہاں بھی ایک تحفہ اور دے دیں کہ کسی مدنی منع سے پوچھ لے. چلیں 2 سوال کرنا ہے آپ نے مدنی منوں سے. چلو ان کو پتہ ہے غلط جواب دینے پر بھی مدنی قافلے میں تو جانا نہیں ہے. جی نیکی کی چابی کیا ہے؟ صرف ہاتھ اٹھانا ہے. نماز. نہیں، نماز تو جنت کی چابی ہے. نیکی کی چابی تلاوت. چلے جناب ان کے دونوں کے ابو کو مدنی قافلے بھیج دیں. اٹھنا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ نیکی کی چابی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھے. سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. سفر ہے مگر اکیلے. اب دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 51 نمبر ہے کراچی مدنی، 46 نمبر ہے بھاولپور کے. بہت کم ٹیموں نے میرا خیال ہے 50 کا عدد پورا کیا ہے اور باب المدینہ والے اس وقت 50 سے زیادہ نمبر لے چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر آخری سیگمنٹ میں لیتے ہیں. آخری سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے بابو مدنی منوں سے سوال. مدنی منوں کو کوئی تحفہ دیں. جی مدنی منوں سے ہم ایک شعر معلوم کرتے ہیں. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. اچھا جو کھڑا ہے اس سے نہیں پوچھیں گے. آپ آ جاؤ. صرف ہاتھ اٹھائے اس سے پوچھیں. پوچھے گا مولا لائے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. جواب درست دے دیا ہے. یہ بھائی آپ کے لیے مدنی تحفہ، آپ کے ابو کے لیے. چلیں ایک اور بھی سوال کریں. ان سے ہم ایک مدنی قاعدے کا سوال کرتے ہیں تاکہ ان کا مدنی قاعدے کا شوق بڑھے نا. چلیں جی مدنی قاعدے کا اب ادھر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ادھر آ جاتے ہیں. نیچے موجود ہیں ہمارے شفیق بھائی. یہ بتائیے تشدید یہاں پر بھی موجود ہیں اور مدنی منع بھی ہیں یہاں پر. اچھا چلیں تو ایک نیچے بھی سوال کرتے ہیں، پہلے اوپر ایک اور ہو جائے. چلیں یہ بتائیے مدنی منو تشدید کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں گے. دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. یہ مدرسۃ البدیر شاید بہت سارے بڑوں کو نہیں پتا ہوگا کہ تشدید کس کو کہتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے مدنی منع نے جواب دیا. دعوت اسلامی کی تربیت ہے. نیچے چلتے ہیں. جی شفیق بھائی کیا سوال کریں گے نیچے؟ اوپر سے انشاءاللہ. اچھا سوال ہم کرتے ہیں جناب. چلے جناب یہ بتائیے جو اسلام میں نیچے موجود ہیں ان میں سے کوئی یہ جواب دیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جس گلی سے گزر جائیں، حدیث کا مضمون ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. مدنی قافلہ بھی ساتھ لینا ہے.
3, 4, 5 फरवरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब 3 दिन मदनी काफिला इंशाल्लाह 3, 4, 5 तारीख को इंशाल्लाह। आप जवाब दे दीजिए। गलत जवाब में 12 दिन कर देंगे ना। नियत इंशाल्लाह तो पक्की होगी उसकी, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक आजम जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की 425 हिकायात तोहफे में दी जा रही है, जो कि मकतबतुल मदीना से 140 रुपया दिया पर भी तलब की जा सकती है। शानदार किताब है और ये किताब हर घर में होनी चाहिए। जरूर मुताला कीजिए। चाहे तो दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, वक्त हुआ है आखिरी सेगमेंट का, जो बाज़ औक़ात मामले को पलट दिया करता है। एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखेंगे ताकि स्कोर हमारे सामने रहे और फिर शुरू करेंगे आखिरी सेगमेंट। सवाल है अमीरे अहले सुन्नत का। 51 नंबर है बाबुल मदीना कराची मदनी, भावलपुर के 46 नंबर है। 5 नंबर का फर्क है। और याद रहे आखिरी सेगमेंट सवाल है अमीर अहले सुन्नत का, ये 8 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। अगर भावलपुर वाले चाहे तो आप भी मुकाबला जीत सकते हैं, मगर सबके जवाब सही देने होंगे। चलते हैं इस आखिरी सेगमेंट की जानिब। शुरू करते हैं। सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। जी पहले बाबुल मदीना वाले बैल बजाएं। ठीक है, अब बावलपुर वाले। अच्छा, अब तरीकेकार आपको मालूम होगा, फिर भी रिपीट कर देता हूं। जब सवाल चलाया जाएगा, जवाब आता हो तो बैल बजाएं। जब सवाल पूरा किए बगैर आपने बैल बजा दी तो सवाल भी रोक दिया जाएगा। सवाल भी आप कंप्लीट करेंगे, जवाब भी आप देंगे। जरूर अगर कंफर्म हो तो बैल बजाएं, वरना ऐसा ना हो नंबर लेने की बजाय देने पड़ जाए। तो तवज्जो रखिए और आइए सुनते हैं। सवाल है अमीरे अहले सुन्नत का। जवाब दीजिए। सलाम में पहल करने और जवाब देने वाले पर कितनी रहमत है। बैल तकरीबन दोनों ने साथ बजाई हैं। पहले किसने बजाई है? कुछ कह रहे हैं बाबुल मदीना। जो कहते हैं बाबुल मदीना हाथ उठाएं। जो कहते हैं बावलपुर। आपकी मानकर तो मैंने मुकाबले ही गड़बड़ कर देना है। आइए चलते हैं हम स्लो मोशन की तरफ और देखेंगे कि किसने पहले बैल बजाई है। जब तक हम इंशाल्लाह दुरूद पाक सुनेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कराची वालों ने पहले बैल बजाई है। टेक्निकल रीजन की बिना पर आपको रिप्ले नहीं दिखा पा रहे हैं। जनाब जवाब देंगे। सलाम में पहल करने वाले को और जवाब देने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं? सलाम में पहल करने वाले को 90 और जवाब देने वाले को 10। जनाब इन्होंने ये सवाल और जवाब बताया, क्या यही सवाल था या यही जवाब था? बताइए। सलाम में पहल करने और जवाब देने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं और जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जवाब दुरुस्त है। बाबुल मदीना वालों का भी जवाब दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है अमीरे अहले सुन्नत का। जी, वो कौन से बुजुर्ग थे कि जो रमजानुल मुबारक में 61 चले जनाब 61 पे रुक गया है मामला।
وہ کون سے بزرگ تھے جو رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے؟ چلے جناب، جواب کیا ہے اس کا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی. امام اعظم ابو حنیفہ. کیا جواب ان کا درست ہے؟ آئیے سنتے ہیں. وہ کون سے بزرگ تھے کہ جو رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ، جواب درست ہو گیا ہے باولپور والوں کا. 2 نمبر اور لے لیے ہیں. اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، اور سوال ہے امیر اہل سنت کا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں 5 مرتبہ لفظ پھول. چلے جناب، بیل بجائی ہے باب المدینہ والوں نے. 5 مرتبہ لفظ پھول. غلط جواب دینے پر پھر وہ شعر بتائیں جس میں اعلیٰ حضرت نے 5 دفعہ پھول کا لفظ لائے ہوں. جی. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. جناب شعر تو سنا دیا ہے، مگر کیا امیر اہل سنت کی مراد یہی تھی؟ آئیے سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں 5 مرتبہ لفظ پھول آتا ہو. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. جواب درست ہے. جواب یہاں بھی درست ہے. آخری سوال ہے، اور وہ سوال ہے امیر اہل سنت کا. وضو میں کتنے واجب ہیں؟ بیل بجائی ہے باولپور والوں نے. وضو میں کتنے واجب ہیں؟ وضو میں واجبات نہیں ہوتے. وضو میں واجبات ہی نہیں ہے. یہ بڑا عجیب جواب دیا ہے، مگر کیا یہ عجیب جواب درست ہے؟ آئیے سنتے ہیں. وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا. جواب درست ہے. وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا. انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. 50 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے. شاید پہلی بار ہوا ہے کہ دونوں ٹیموں نے 50 سے زائد نمبر یا 50 سے زائد حاصل کیے، مگر 5 نمبر کے فرق سے باب المدینہ والے آگے نکل گئے. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا قریب تشریف لائیے. باولپور والوں کو ایک اور موقع ملے گا، اور باب المدینہ نے اگلا راؤنڈ ہمیں جوائن کر لیا ہے. نئی ٹیم ہمیں آج کے سلسلے سے ملی ہے، باب المدینہ کراچی کی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھتے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں. دیکھتے ہیں ناظرین کی رائے کیا تھی، باب المدینہ یا بھاولپور. اللہ اکبر. 64% رائے تھی کہ بھاولپور والے جیتیں گے، مگر 36% والے نمبر لے گئے. جناب اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، اور اب اگلے منگل کو مقابلہ ہونا ہے. کس کے ساتھ ہونا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 30 جنوری بروز منگل ایبٹ آباد بمقابلہ لاڑکانہ، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. ایک سندھ کی ٹیم ہے اور ایک جناب خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں. دیکھیں تیاری کیسی ہوگی. اب باری ہے یہ مدنی منوں کی. اتنے سارے مدنی منع، کیا بات ہے. مدنی منع تیار ہو جائیں، اپنا ٹوکن ہاتھ میں لے لیں جناب. 1 3 6 9 1 3 6 9. اسی میں کوئی نہیں ہے، یہاں آ گئے ہیں جناب. چلیں باپو کہہ رہے ہیں آج مدنی منع کی 2 قرآن اندازی کریں گے انشاءاللہ. جی جناب 1369 ہے. یہ لیجئے بیٹا، آپ کے ابو کے لیے تحفہ ہے یہ. اچھا یہاں آ جائیں. چلیں دوسرے مدنی منع تیار ہو جائیں. منع ہیں یا منی ہیں؟ 1 3 8 0 1 3 8. اچھا پیچھے ماشاءاللہ، آگے آ جائے. ٹھیک ہے، اب بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی ہوگی. یہ مدنی منع آ جاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں بڑے اسلامی میں تیار ہو جائیں. ون 5 9 9 1599. کوئی ہیں اسلامی بھائی؟ آ جائے آگے آ جائے. ماشاءاللہ پرچی دکھائیے گا جی. ماشاءاللہ یہ لے لیں. ماشاءاللہ مرحبا. آئیے
فائنل اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں, مقابلہ کیسے چلا اور یہاں تک کیسے پہنچا. فیضان ابو ہریرہ یہ کس کو دینا ہے, یہ بھی مجلس نے ابھی فیصلہ کرنا ہے. فیضان ابو ہریرہ باب المدینہ کراچی کے بلال بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے مل کر صلاۃ والسلام کے لیے جہاں دنیا بھر میں ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدس کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل. العلم